اس صورت کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 179 تک ہم نے بے شمار حقائق کا مطالعہ کیا. بہت ساری ایسی باتیں ہمارے علم میں آئیں جو اس سے پہلے ہمارے علم میں نہ تھیں، خاص کر اس حوالے سے کہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات کا سائز چھوٹا رکھا ہے، جو کہ قرآن کے پچھلے کسی بھی حصے میں سوائے 19ویں پارے کے دیکھنے میں نہیں آیا. 19ویں پارے میں بھی چھوٹی آیات موجود ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ آیات بڑی ہیں. دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت کے اندر بنیادی بات توحید کے بارے میں کی. اس کے آغاز میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بسا اوقات ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کا انداز انتہائی نرم ہے اور بندوں کو سمجھانے والا ہے، جیسا کہ پہلے 2 رکوعات میں یہی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد آخری رکوع میں جیسا کہ ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین نے آئینہ دکھایا انسان کو کہ تو دیکھ تو اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بات کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رب رحمتوں والا ہے، وہ تیری خطاؤں سے درگزر کرتا ہے. پھر اس صورت کے اندر جو دوسری بات بنیادی طور پر ہم نے پڑھی، جس کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلا، وہ یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں اور ان کی قوم کے معاملات اور انجام. مختصر سی آیات میں اللہ رب العالمین نے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر شروع کیا، اور یہ ساری بات مکمل ہوئی سیدنا یونس علیہ السلام کے ذکر پر. اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے نوح کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیسے ٹکر لی اور اللہ کے لیے کیسی انہوں نے قربانیاں دیں. جو رب کے لیے قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کو بدلے میں مزید عزتیں عطا کرتا ہے. پھر موسیٰ اور ہارون کا ذکر آپ نے پڑھا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دونوں ہی ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں. پھر آپ نے سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر پڑھا کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو کہا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم بال کو پکارتے ہو جو بڑا بت ہے، تم رب العالمین کو چھوڑ کر جو بہترین خالق ہے اسے چھوڑ کر تم بال کو پکارتے ہو، جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر پڑھا کہ جن کی قوم نے ان کو انتہائی تنگ کیا اور ان کے بارے میں ان کے غلط خیالات تھے. اللہ رب العالمین نے راتوں رات اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر جب آیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے ان کو بند رکھا، اور آپ نے وہاں پر یہ آیت بھی پڑھی تھی کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتا، اگر یونس اللہ کی کبریائی اور اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتا تو قیامت تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اس سے کیا خبر ملتی ہے؟ وہی الفاظ میرا بھائی آخر پر ہے، سبحان ربک. رب کی تسبیح اینڈ پہ اللہ رب العالمین نے ذکر کر دی. تیرا رب پاک ہے، رب العزہ عزتوں والا رب ہے. یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ تیرا رب پاک ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ تو جتنا مرضی رب کے بارے میں عقیدت میں آ کر جو مرضی بول جائے، تیری زبان جو بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں بری بات کر رہی ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کا سسرال ہے، تو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ غلط بات بولتا رہتا ہے، فحش بکتا رہتا ہے. لیکن رب وہ تعالی ہے، بہت ہی بلند ہے. تو اپنی عقیدت میں اپنے رب کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھا، لیکن وہ رب تیرے جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ اصول ہے توحید کا، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جد لہ ولا ند لہ. نہ اللہ کی کوئی مثل ہے،
نہ اللہ کی کوئی برابری ہے، نہ اللہ کی کوئی مثال ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا کوئی وارث ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے۔ مزید اس کو دیکھنا ہو تو پھر میرا بھائی سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک اکیلا یکتا ہے، بے نیاز ہے۔ آپ گناہ کریں تب بھی فرق نہیں پڑتا، نیکی کریں تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، دنیا کے اندر اتنی قوت نہیں، نہ اس نے کسی کو اتنی قوتیں عطا کی ہیں کہ اس کی ہمسری کر سکے، اس کے برابر ہو سکے۔ وہ ایک اکیلا، اپنی مثال آپ ہے، وہ کیسا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ کتنا پاک ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس لیے کہا تیرا جو پالنے والا تیرا رب ہے وہ پاک ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ رب اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اس کے بھی تین معنی ہیں۔ اس کے کتنے معنی ہیں؟ تین معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ وہ پالنے والا ہے، پہلا معنی یہ ہے وہ پالنے والا ہے، تیرا رب پاک ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اپنی صفت رب ذکر کی ہے، اپنا نام اللہ یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ کیا بتانا مقصد ہے؟ بتانا مقصد یہ ہے کہ تو اس کا محتاج ہے، وہ تیرا محتاج نہیں ہے۔ تو کھانے کی حاجت رکھتا ہے، اسے کھانے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ سبحان ربک، وہ پالنے والا ہے، تیرا رزق اس کے ذمے ہے۔ جو چیز بھی تو مانگتا ہے، تو اولاد مانگنی ہے تب بھی تو اس کے در پہ، تو نے امن مانگنا ہے تب بھی تو اس کے در پہ، تو نے کوئی چیز طلب کرنی ہے تو اسی کے در پہ جائے گا۔ اور جو تو مانگنے آتا ہے وہ سارا اس نے تجھے عطا کرنا ہے، لیکن یہ بھی تو غور کر وہ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، زندگیاں دینے والا، قائم کرنے والا، بندوں کو قدموں پہ کھڑا کرنے والا، ہوا میں پرندوں کو تھامنے والا، اور لوگوں کو عقل اور شعور دینے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دنیا تھک جاتی ہے لیکن کروڑوں سال گزر گئے وہ کبھی نہیں تھکا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جو اتنی طاقتوں والا ہو، کوئی ہے جو اس کے سامنے دانت سے دانت بھی اٹھا سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، تم تو اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کے قریب نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنی قربت سے کسی کو نواز نہ دے۔ پھر اس نے خود کہا اگر تو چاہتا ہے کہ قربت حاصل کرنی ہے، لا تطعہ واسجد واقترب، پھر کسی کافر کے پیچھے نہیں لگنا، پھر سجدوں میں گر کے رب کا قرب ملتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی یہ صفت پتہ لگتی ہے کہ رب کا معنی کیا ہے۔ ایک تو ہے پالنے والا، دوسرا ہے تربیت کرنے والا۔ رب کا ایک معنی تربیت کرنے والا بھی ہے۔ انسان کو کس نے بتایا کہ یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیرے باپ کے کندھے ہیں، یہ تیری ماں ہے، اور یہ تیری ماں کی گود ہے؟ اسی طریقے سے انسان جب دنیا میں آتا ہے اسے ککھ پتہ نہیں ہوتا، اسے چلنا کون سکھا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو مضبوط کون کرتا ہے۔ ایک گائے کا بچہ جب بچڑا دنیا میں آتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا، لیکن کون سی ذات ہے جو اسے قدموں پر کھڑا ہونے کی قوت عطا کرتی ہے۔ ہر لمحے ہم اللہ کی تربیت میں ہیں۔ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری تربیت کو چھوڑ دے تو ہمارا نشان باقی نہ رہے۔ وہ تربیت کرتا ہے، وہ انسان کو سکھاتا ہے۔ دن رات کی حرکتیں، بادلوں کی حرکتیں، ہواؤں کا چلنا، رات کا آنا، دن کا چھا جانا، یہ سارے معاملات انسان کو اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ یہ تیری تربیت کا انتظام ہے۔ پھولوں میں خوشبو ہے، کڑوے پتوں میں سے اللہ میٹھا رس نکال دیتا ہے، میٹھے پھل آ جاتے ہیں، پھر پھلوں کی مختلف اقسام ہیں، الوان مختلف الوانھا، اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے ہم نے پھل پیدا کر دیے جن کی مختلف اقسام، مختلف ذائقے، لیکن پھر بھی انسان رب کا شرک کرتا ہے۔ سبحان ربک، تیرا رب پاک ہے۔ اور تربیت کرنے کے بعد اگلا معنی، اس کا تیسرا معنی آتا ہے سردار۔ رب کا ایک معنی سردار بھی ہوتا ہے۔ تو جتنا مرضی رب کی بغاوت کر لے، رہنا اس نے تیرا سردار ہی ہے۔ اور کیا کمال سردار ہے کہ ہمیشہ تیری زبان اس کے بارے میں غلط بولتی ہے لیکن پھر بھی وہ تجھے نہیں پکڑتا، پھر بھی وہ اپنی رحمت رکھتا ہے۔ اس طرح سے اپنے رب کی پاکیزگی کو سمجھ لیجئے۔ اور کمال ہے اللہ رب العالمین کی بات، اور قربان جانا چاہیے بندے کو اللہ رب العالمین کی بات پہ۔ ہم جب وضو کرتے ہیں،
حدیث میں آتا ہے بندے کے سارے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ساری حدیثوں کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نماز ادا کر کے فارغ ہوتا ہے، اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، مسجد سے نکل جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے گویا کہ آج ہی دنیا میں آیا ہے۔ اللہ اس کو یوں پاک کر کے بھیجتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ رب پاک ہے اور بندے کو بھی پاک کر کے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ وہ بندے کو اپنے سامنے تب لے کر آتا ہے جب بندہ پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ سبحان ربک، جو تیرا پالنے والا ہے وہ بڑا ہی پاک ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہہ دیا رب العزہ، وہ عزتوں والا رب بھی ہے۔ یعنی انسان اپنے تئیں تو یہ سوچتا ہے کہ میں رب کو عزت دے رہا ہوں، یا وہ اپنے تئیں یہ سوچتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اللہ رب العالمین کی شان میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عزتوں کا مالک بھی میں ہوں، میری جتنی بھی صفات ہیں، میرے پاس جتنے بھی کمالات ہیں، ان میں برائی کا شائبہ تک نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ہم ایسے ہیں کہ ہم کسی پر فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ فتیل کیا ہوتا ہے؟ کھجور کی گٹلی میں جو سینٹر میں اس کے کٹ لگا ہوتا ہے اور اس میں جو دھاگا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اتنا سا بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ہم انسان پر ایک نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ نقیر کیا ہوتا ہے؟ کھجور کی گھٹلی کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اتنا بھی ظلم نہیں کرتے۔ اور جن لوگوں کو انسان اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے پکارتا ہے، حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گھٹلی کے اوپر چڑھے ہوئے کور کے بھی مالک نہیں ہیں، اور تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے۔ اما یصفون، جو بھی تیری زبان بکتی ہے رب اس سے پاک ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اپنے عقیدے کی لاج رکھی، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، اور جنہوں نے اس عقیدے کی حفاظت کی، اس عقیدے کا پرچار کیا، وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن آج بھی ان کا نام اس دنیا کے اندر زندہ ہے۔ مالک ملک نے سورہ مریم کے اندر بار بار نام لے کر کس معنی میں ذکر کیا؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ہماری بندی مریم کا ذکر کر۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم کو یاد کر۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ جو توحید کا علم بردار تھا اس کا ذکر کر۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا نام لو۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کو یاد کرو۔ مالک نے لوگوں کو حکم دے دیے کہ ان بندوں کو یاد کرو، یہ توحید والے تھے۔ آپ توحید کے علم بردار بن جائیے، دنیا میں آپ کا نام باقی رہے گا، کیونکہ یہ رب کی ضمانت ہے۔ اس لیے رب نے کہا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتیاں ہوں ان رسولوں پر جنہوں نے اپنی قربانیاں دے دیں اللہ کی توحید کے لیے۔ اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے 17 قربانیاں دیں، اللہ کے رسول کو دیکھیے 17 قاتلانہ آپ پر حملے ہوئے، کس طریقے سے زکریا کو، یحییٰ کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے سیدنا بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ آج ان سب کے نام زندہ ہیں، مٹانے والے خود مٹ گئے اور جن کو مٹایا جا رہا تھا آج بھی وہ زندہ ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتیاں ہوں ایسے لوگوں کے اوپر۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اس کی عطا ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اور جس کو یہ پہچان مل جاتی ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ کی قسم اسے توحید بھی مل جاتی ہے۔ اور یہ کلمہ الحمدللہ ایسا کلمہ ہے کہ بندہ سچے دل سے کہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین اور آسمان کی لمبائیاں چوڑائیاں ساری کم پڑ جاتی ہیں، اللہ اتنا اجر بندے کو دیتا ہے، صرف ایک لفظ الحمدللہ ہے۔ اس لیے میرا بھائی توحید سے بڑھ کر کچھ نہیں، حتیٰ کہ توحید اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ توحید کے اوپر مرے گا اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر جگہ عطا کرے گا۔ توحید اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔